السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ثانیہ فیملی۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ روز میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ یہ اسٹوری ہمیں ہمت دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ پرابلم صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ آج جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کچھ الگ ہے۔ ان کی کہانی میں جو ہمت ہے، جو جذبہ ہے، وہ جذبہ واقعی قابل تعریف ہے۔ ان کا نام شازیہ ہے۔ انہوں نے واٹس ایپ پر اپنی اسٹوری شیئر کی ہے۔ یہ لکھتی ہے کہ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ میرے پاپا نے صرف بیٹوں کو ہی نہیں پڑھایا، ہم بہنوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دی اور انہی کی کوشش سے اپنا BA کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد جاب کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ابھی تیاری ہی کر رہی تھی کہ میرے لیے گھر والوں نے شادی طے کر دی، یہ سوچ کر کہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میرے سسرال پہنچتے ہی میرے پاپا سے انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دیا۔ میرے پاپا ان کی ڈیمانڈ کہاں تک پوری کر پاتے اور میری شادی ٹوٹ گئی۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کو پیروں پر کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ان سب کے بعد میں ڈپریشن میں جانے لگی۔ ہر وقت بس خاموش رہتی، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتی، بس اکیلی گمسم سی پڑی رہتی۔ اور پھر میں نے درود ابراہیم پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ فرض نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی درود ابراہیم کی، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ جب وقت ملتا پڑھتی ہی رہتی۔ میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی۔ میں پھر سے اپنی زندگی میں واپس آنے لگی اور پھر میں نے اپنی پڑھائی کو دوبارہ اسٹارٹ کر دیا، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ پڑھنا اور جاب پانا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ لیکن اب حالات ایسے تھے، بکس دیکھتی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کہاں سے شروع کروں، کیونکہ جو کچھ پڑھا تھا وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ کئی دن تو ایسے گزرے کہ بکس کو پلٹتی رہتی، مگر مجھے یہ معلوم تھا مجھے ایک جاب کی سخت ضرورت ہے۔ میں اپنے گھر والوں پر ہمیشہ کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی۔ اور یہ سب سوچ کر میں اور بھی زیادہ دھیان دے کر پڑھائی اسٹارٹ کر دی۔ گھر والوں کا سپورٹ برابر میرے ساتھ تھا، لیکن محنت تو مجھے ہی کرنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بہتر یہ کیا، تبھی ایک اسکول میں ٹیچر کی ویکینسی آ گئی اور میں BA کی تھی، اس لیے اس میں اپلائی کر سکتی تھی۔ میرے لیے یہ گولڈ چانس تھا۔ مجھے لگا ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور پھر رات دن محنت کرنے لگی۔ پرانے نوٹس نکالے، نئے نوٹس بنائے، کچھ موبائل میں دیکھا، کچھ کوچنگ سے سیکھا، اور اس طرح سے میں نے ایگزام دیا۔ میں کوالیفائی ہو گئی اور اگلے ہی مہینے سپر ٹیسٹ تھا اور مجھے وہ اچھے نمبر سے پاس کرنا تھا، کیونکہ کلیکشن میں بیسک پر ٹیسٹ تھا اور میں جانتی تھی میری تیاری اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش جاری رکھی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تو بس رو جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جاب چاہیے، اور آنسو میرے آنکھوں سے رکتے نہیں۔ اور فائنلی میں ایگزام دے آئی۔ امید تھی کہ سلیکشن ہو جائے گا، لیکن دل میں بہت زیادہ ڈر تھا۔ رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی۔ میرے بھائی نے لسٹ میں میرا نام دیکھا، میرا سلیکشن ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ایموشنل ہوں، بات پر رو جاتی ہوں۔ سلیکشن کا بھی میں سن کر رونے لگی۔ آپ یقین کیجیے گا، میں یہ جو ابھی لکھ رہی ہوں، آنسو بھی برابر جاری ہے۔ مشکل وقت گزر تو جاتا ہے، پر اس کی تکلیف ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اور پھر میں اسکول جوائن کر لی، میرا پہلا جاب۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس جاب کے ذریعے مجھے نئی زندگی ملی، نئی پہچان ملی۔ کچھ وقت کے بعد گھر والوں نے پھر سے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرے اسکول میں ہی ایک ٹیچر تھے جو میرے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ میرے گھر والوں سے مانگا۔ میرے گھر میں سب لوگ یہ رشتے سے بہت خوش تھے۔ گھر والوں کے سمجھانے پر مجھے لگا اس دنیا میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ سب سوچ کر میں نے بھی سب کی ہاں میں ہاں کر دیا۔ میں شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ الحمدللہ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں
اور اب میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ میں اپنے تمام بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، بس آپ حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگتا۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ سے یہی کہوں گی کہ اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ کو بھی اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو مجھے کمنٹ کریں۔ اب میں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔